بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 26واں پارہ مکمل کیا گیا۔ بہت ساری صورتیں اس میں آئیں اور جیسے جیسے قرآن مجید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ویسے ویسے صورتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور ایک پارے میں کئی صورتیں آتی ہیں۔ وہ 26ویں پارے میں بھی کئی صورتیں پڑھی ہم لوگوں نے، سورہ احقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے نام پر بھی ایک صورت ہے، وہ اسی 26ویں پارے میں ہے، پھر سورۃ الفتح، پھر سورۃ الحجرات، سورہ قاف، سورہ ذاریات، یہ صورتیں پڑھی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 19 میں عجیب و غریب بات ذکر کی۔ عام طور سے ایسی بات ہم لوگوں کو، ہمارے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ذکر کی ہے، اور ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں 2-3 جگہ یہ بات ذکر کی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھیے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اسی سال اس کے خمیر میں، اس کے مٹی میں جب یہ مٹی گوندی گئی تبھی اس میں خطا ڈال دی گئی، تو خطا کا پتلا ہے، خطا اس سے ہوتی رہتی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن خطا کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ خطا ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن غلطی اور گناہ کے ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کا نہ کرنا یہ خطرے کی بات۔ توبہ استغفار کی توفیق کا نہ ملنا اور توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ بڑے خطرے کی چیز، اور اسی چیز کی طرف قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی کہ بھئی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کرو، اقرار کرو۔ بہت ساری چھوٹی بڑی غلطیاں چھوٹی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے خود بہت سارے نیکیوں کی وجہ سے خود بخود معاف کرتے، جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز، پہلی نماز پڑھی، ابھی عشاء کی پڑھی اور کل فجر پڑھے گا، اس بیچ میں چھوٹے چھوٹے گناہ جس میں اللہ کا حق ہے وہ اگر ہو جاتی ہے تو اللہ خود بخود ان 2 نمازوں کی برکت سے درمیان والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے۔ لیکن اگر بڑی غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ انسانوں میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا طبقہ ایسا ہے جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، تو نبی بنائے جانے کے بعد کا کیا سوال۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے آگے چل کے مجھے ان کو نبی بنانا ہے، اور عام طور سے نبوت 40 سال میں ملتی ہے، تو 40 سالہ زندگی بچپنا بھی ان کا بہت محتاط اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتے، کوئی گناہ ان سے ہوتا نہیں۔ ہاں، ان کی زندگیوں میں اپنے طور پر وہ بعض فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلہ اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے، قرآن مجید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں اس جیسے معاملات کا جو حکم اللہ نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کا حکم نکالنا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اب کوئی آدمی اجتہاد کرے، عام انسان جس کے پاس علم ہے، فقہ ہے، اور وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اسے 2 اجر ملتے، اور اگر اجتہاد اس کا غلط ہو جائے تو 1 اجر ملتا ہے۔ اجتہاد غلط ہو جائے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ یہ عام علم والوں کے لیے ہے، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے اجتہاد میں اگر چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، یہ سیدھے سیدھے ہمارے نبی کو خطاب ہے، فرماتے ہیں جان لو، اے نبی جان لو، معلوم کر لو، علم حاصل کر لو۔ فَاعْلَمْ کیا؟ انہو یہ کہ لا الہ الا اللہ، پیچھے بحثیں گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پیچھے بحث گزری ہے، اس بحث کی روشنی میں اللہ فرماتے نبی آپ جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معلوم نہیں تھا نبی کو؟ معلوم تھا، پھر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ نبی کے واسطے سے امت کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی آپ کو جو یقین ہے اس یقین میں اور اضافہ کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، فرماتے اور اپنی خطاؤں کے لیے استغفار کرو۔ کس سے فرماتے؟ جی نبی سے۔ اللہ نبی کو فرما رہے آپ استغفار کرو۔ کس بات کے لیے استغفار کرے؟ فرماتے وہ جو آپ سے چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے آپ سے، اس کے لیے آپ استغفار کرو۔ کیا چوک ہو جاتی ہے؟ آپ تو نبی ہیں، آپ سے کیسے چوک ہوگی؟ میں نے کہا کہ اجتہاد میں فرق پڑتا ہے، تو عام جاننے والوں کے لیے 1 اجر، لیکن انبیاء کی پکڑ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک سورہ عبس ہے، اس میں شروع کی آیتوں میں اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ کچھ مکہ مکرمہ کے غیر ایمان والے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو دین سمجھا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ امید تھی یا آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ایسے موقع پر ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ آئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ غیر ایمان والے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو دین سمجھا رہے، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے نبی کے قریب۔ اب بیٹھے یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن بیٹھنے کے بعد انہوں نے بھی کچھ معلوم کرنا چاہا، سوال کرنا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور یہ آیا کہ کاش یہ بعد میں آتے تو اچھا تھا۔
آپ کو جو ناگواری گزری اور ناگواری میں آپ کی پیشانی پر شکن آ گئی، وہ جو غصے میں یہاں شکن آتی ہے جس کو ہم جھلڈی کہتے ہیں، وہ شکن بھی آئی، تو اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ فطری چیز ہے کہ بھئی میں دین سمجھا رہا ہوں غیر ایمان والوں کو، اور ایسے موقع پر یہ آ کر کے مجھے خلل ڈال رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ بعد میں بھی مجھ سے مسئلہ معلوم کر سکتے، یہ تو اپنے آدمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سوچ تھی، اور سوچ یہ تھی کہ یہ ایمان لے آئے، حرص تھی، لالچ تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ڈانٹ کی، عبس و تولی، جی آپ منہ موڑتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بل آتے ہیں۔ عبسا آپ کی پیشانی پر بل آیا، و تولی آپ نے ان کی طرف سے توجہ موڑ لی، ان جاءہ الاعمی، وہ اندھے کے آنے پر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ رئیس لوگ غیر ایمان والوں نے ذکر کیا، ہم آپ کی دربار میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں آنے کی ہمیں بھی خواہش ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ کے یہاں وہ سماج سوسائٹی کے بہت کمزور لوگ ہیں، مزدوری قلی کرنے والے، کھیت میں کام کرنے والے، مالی اعتبار سے بہت کمزور لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم آ کے ان کے برابر کیسے بیٹھے؟ طبیعت تو ہماری بھی کرتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہم نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو بات تو صحیح ہے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، میں ان کو بعد میں بھی بلا سکتا ہوں، کیوں نہیں میں ان کو آنے سے روک دوں اور خاص ان کے لیے ایک مجلس بناؤں، وقت ایسا بناؤں کہ جس میں یہی لوگ رہیں، غیر ایمان والے، ان کے ساتھ کوئی ہمارا نہ بیٹھے۔ یہ ہمارے نبی کے دل میں آیا اور آپ نے غالباً اس کا ذکر بھی کیا۔ اب یہ کوئی غلط جذبہ تو تھا نہیں، فطری تھا، انسان، اللہ کے نبی انسان تھے، ان کا جذبہ تھا کہ بھئی الگ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے تو ممکن ہے یہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے ذکر بھی کیا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا کہ آپ ایمان والوں پر ان کو ترجیح دیتے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ نے ڈانٹ پلائی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ کہا نبی یہ تو آپ نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کے بعد جب ایمان والے آئیں گے تو ان پر پہلے سلامتی کی دعا انہیں دیجیے اور انہیں پہلے موقع دیجیے۔ اور سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے غیر ایمان والوں نے سوال کیا تھا، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ میں کل کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہ بھول ہو گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ نبی نے دعویٰ کر دیا ہو کہ میں کل کو بتا دوں گا، ایسا نہیں تھا۔ کل کو بتانے کی بات ہی اس لیے تھی کہ وحی آئے گی، میں بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی، اپنے طور پر علم کی روشنی میں ایک نتیجے کو پہنچنا، اور عام مومنین میں جو علم والے ہیں وہ اگر علم کی روشنی میں کسی مسئلے میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ نتیجہ اگر غلط بھی ہوتا ہے تو انہیں ایک اجر ملتا ہے، لیکن انبیاء کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سن لیا، ہوا کیا تھا؟ صرف یہی ہوا تھا کہ ان کو گاؤں میں عذاب نہیں آیا، ان کو پتہ چلا، انتظار کرنا تھا کہ اللہ کا حکم کیا آئے گا، بس انتظار نہیں کیا، اپنے طور پر فیصلہ لیا، آگے بڑھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، یہی تو ہوا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں، آپ کے اجتہاد میں، آپ کے علم کی روشنی میں آپ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ افضل نہیں ہوتا ہے، وہ اچھی شکل نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ صحیح ہے۔ صحیح ہونے میں ایک اچھی شکل ہے، ایک کم اچھی شکل۔ آپ جس نتیجے پر پہنچے وہ اچھی شکل نہیں ہے، کم اچھی شکل ہے، اور یہ ہمارے نزدیک نبی آپ کا یہ عمل ہمارے نزدیک چوک اور خطا میں شامل ہے۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنی اس چوک کے لیے استغفار کیجئے۔ یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ جو علم کی روشنی میں چوک ہوئی ہے اس کے لیے آپ استغفار کریں، تو میرے اور آپ کے گناہ اور کبیرہ گناہ اور وہ گناہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کتنے ہو گئے، ہوتے رہتے، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے جب وہ اللہ تبارک و تعالی نبی سے چاہ رہے کہ آپ استغفار کرو۔ سورہ نصر تو سب کو یاد ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اس کے بعد کیا ہے، بس تب کس سے بول رہے ہیں، نبی سے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور آگے کیا فرماتے، انہو کان توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے نبی۔ آپ بھی جو ہے کم اچھی شکل والے کو اپنا لیتے ہیں، اچھی شکل جو ہے وہ آپ سے چوک ہو جاتی ہے، تو آپ استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہاں رکھ کر کے سوچنا ہے ہمیں کتنا استغفار کرنا ہے، ہمیں کتنا توبہ کرنا ہے، کتنا رجوع ہمیں کرنا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ بیان کی، آگے کی بات جو بیان کر رہے وہ اور بھی عجیب و غریب۔ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، نبی صرف اپنے لیے استغفار مت طلب کرو، اپنے ساتھ ساتھ سارے مومنین مردوں کے لیے، سارے مومنین عورتوں کے لیے بھی استغفار طلب کرو، یعنی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حکم کسے دے رہے، نبی کو دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو سارے مومنین کے لیے، سارے مومنین مردوں کے لیے الگ، سارے مومنین عورتوں کے لیے الگ۔ تو آپ اندازہ لگائے اللہ تبارک و تعالی کتنے مہربان ہیں ہم سب کے لیے کہ اللہ نبی کے زمانے میں نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ تو کرو ہی اپنے لیے، چوک آپ سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اپنے لیے کرو، لیکن سارے مومنین اور مومنات، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بھی مغفرت طلب کرو آپ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے مستقل فرشتوں کی ایک جماعت کو آسمانوں پہ رکھ دیا ہے، اور ان کو حکم دے رکھا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرو آسمانوں پر۔ وہ قرآن مجید کے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے پہلے رکوع میں وہ آیتیں ہیں، میں بہت پہلے اس کی تفسیر کر چکا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ان کی مہربانی، ان کا لطف، ان کی شفقت کہ انہوں نے نبی سے کروایا۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ مغفرت طلب کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے مغفرت چاہی تو بس چاہ لی کام بن گیا، ایسا نہیں۔
ہمارے چاہنے پر وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے تو کام بنتا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے تو کام نہیں بنتا ہے، اور کبھی قبول بھی ہو جاتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی تو اس کی الگ سے وجوہات ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، مغفرت تو آپ طلب کرو، لیکن آپ کی سارے مومنین کے لیے آپ کا مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی مغفرت کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کام سارے مومنین کے لیے مغفرت طلب کرو، لیکن کون مومن دنیا میں اس کا مقام کہاں رہے گا اور مرنے کے بعد اس کا مقام کہاں رہے گا، واللہ یعلم، یہ اللہ جانتا ہے۔ متقلب کا مطلب یہ ہے کہ الٹ پلٹ، دنیا میں اس کا جو مقام ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور موت کے بعد اس کا کیا مقام ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ لہذا آپ کے مغفرت طلب کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری امت کی مغفرت کر دی جائے گی، نہیں، وہ تو اللہ جس کی چاہیں گے وہ کریں گے۔ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت طلب کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور سورہ فتح کے شروع میں بھی، آج سورہ فتح بھی پڑھی گئی، وہاں بھی اللہ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ نے کھلی فتح کر دی، واضح فتح آپ کو عطا کی۔ کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کی ان تمام خطاؤں کو جو نبوت سے پہلے ہوئی ہیں یا نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ خطا سے مراد وہی اجتہاد میں ہونے والی چوک جو اعلیٰ سے نیچے اتر جاتی ہے۔ معصوم عن الخطا یعنی خطاؤں سے پاک و صاف ذوات، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ، سارے انبیاء وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ان کی معمولی چوک بھی وہ اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی سے بھی کہیں کہیں چوک ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ ہم لوگوں کو کتنا استغفار کرنا ہے، کتنا توبہ کرنا ہے، اور کتنا اللہ کو منانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب نبی کا یہ حال ہے، یہ مقام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔